الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الرسول وخاتم النبیین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تمام احباب کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ الحمدللہ ہماری سورہ الاعراف جاری ہے اور سورہ اعراف کی 86 آیات بما ترجمہ اور مختصر تفسیر ہم پڑھ چکے ہیں۔ گزشتہ آیات سے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ جاری ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خرابیاں پائی جاتی تھیں اور جو کبھی قسم کے گناہ پائے جاتے تھے ان کا ذکر ہوا کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اللہ کے ساتھ شریک بنانے کے ساتھ ساتھ، اور اسی طرح لوگوں کے ساتھ ڈاکہ زنی والا معاملہ کرتے تھے، راستوں پر بیٹھتے تھے اور ڈرا دھمکا کر چیزیں چھین لیتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے حضرت شعیب علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے، بالآخر وہ قوم باز نہ آئی۔ آگے دیکھتے ہیں کیا ہوا۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِّنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَّمْ يُؤْمِنُوا فَاصْبِرُوا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ۔ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ، اور اگر کچھ لوگ ہیں، منکم تم میں سے، آمنو ایمان لائے، بالذی اس پر جو، ارسلت مجھے بھیجا گیا ہے، بھی جس کے ساتھ، وطائفتن اور کچھ لوگ، لم یؤمنو نہیں ایمان لائے، فاصبروا تو صبر کرو، حتی یہاں تک کہ، یحکم اللہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے، بیننا ہمارے درمیان، وہو خیر الحاکمین اور وہ ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ اب یہ بات حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ میں جو دعوت لے کر آیا ہوں تمہارے پاس، ٹھیک ہے کچھ لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسلام کو قبول کیا ہے۔ یاد رہے کہ ہر پیغمبر کا جو دین تھا وہ بنیادی طور پر اسلام ہی تھا۔ تو کچھ لوگ ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے، لیکن یہ جو نہیں لائے وہ صبر کریں، حتیٰ یحکم اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا کوئی فیصلہ ہو جائے ہمارے درمیان، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہی کوئی فیصلہ کر دے۔ اگر تم نے میری بات نہیں ماننی اور میری دعوت کو قبول نہیں کرنا، اللہ کے اس پیغام کو جو مجھے دے کر بھیجا گیا ہے تم نے اس پر ایمان نہیں لانا، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا فیصلہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ اور وہی ہے بہترین فیصلہ کرنے والا۔ مطلب حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو تنبیہ کر دی کہ اللہ کے فیصلے سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے اور اس کا انتظار کرتے ہیں۔ یہ جس طرح دوسرے انبیاء کے بارے میں ہم نے پیچھے پڑھا کہ تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، یہ وہی والی بات ہے، ایک دوسرے انداز میں حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے رکھی کہ اللہ کے فیصلے کا انتظار کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان کیا فیصلہ کرتا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ قال الملأ الذین استکبروا، پھر کہا ان لوگوں نے، قال الملأ کہا ان سرداروں نے جو بڑے بنے ہوئے تھے، من قومہ اس کی قوم میں سے، لَنُخْرِجَنَّکَ ضرور ہم تمہیں نکال دیں گے، یا شعیب اے شعیب، والذین آمنوا اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے، معک تیرے ساتھ، من قریتنا اپنی بستی سے، او لتعودن یا تم ضرور لوٹو گے، فی ملتنا ہماری ملت میں، ہمارے دین میں۔ قال اس نے کہا، اولو کننا کیا اگرچہ ہم ہوں، کارہین ناپسند کرنے والے۔ اب یہ جو بات تھی یہ بنیادی طور پر ڈائلاگ چل رہا ہے حضرت شعیب علیہ السلام کا اپنی قوم کے بڑوں سے اور سرداروں سے یا پوری قوم سے۔ یہاں بھی قال الملأ کے الفاظ آئے، جس طرح دوسرے پیغمبروں کا سامنا کرنے کے لیے بڑے بڑے جو سردار تھے وہ سامنے آئے، تو یہاں بھی ظاہر ہے چھوٹے بندے کے تو بس کی بات ہی نہیں ہوتی، جو غریب ہے، جو
بالکل لو لیول کا ہے، نچلے طبقے کا ہے، تو وہ اتنے بڑے نہ وہ ایمان لاتا ہے اس طرح کھل کر، اگر وہ مسلمان بھی ہو جائے تو بہت دبے انداز میں وہ اسلام کو قبول کرتا ہے، اور اگر وہ کافر بھی ہو تو پھر بھی وہ بہت بڑھ چڑھ کر آگے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں آتا، بلکہ پیچھے پیچھے ہی ہوتا ہے۔ تو آگے سردار اور بڑے قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں، جس طرح ہر پیغمبر کے سامنے ہوئے، نبی علیہ السلام کے سامنے بھی سردار ہی آئے، نچلے لیول کا تو کوئی بندہ ایسا نہیں تھا جو کھلم کھلا آ کر آپ کا مقابلہ کرتا۔ تو یہ اس کی قوم میں سے انہوں نے کیا کہا، بجائے اس کے بات مانتے اور بجائے اس کے جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام پر ایمان لاتے، چلے ایمان لانا نہ لانا یہ بھی ایک الگ میٹر ہے، انہوں نے پھر یہ بدتمیزی کی انتہا کر دی اور حضرت شعیب علیہ السلام کا نام لے کر یہ اس بات کا اعلان کیا کہ ہم تمہیں ضرور اپنی بستی سے نکال دیں گے، تجھے بھی نکالیں گے اور تیرے ساتھ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو بھی ہم نکال دیں گے، تمہارا یہاں پہ کوئی کام نہیں۔ اب اندازہ کر لیں ایک پیغمبر کی موجودگی میں پیغمبر کے ساتھ بات کس طرح کی جا رہی ہے، تو یہ سیدھی سیدھی اللہ کے قہر کو اور غضب کو دعوت دینے والی بات تھی۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام سے جب یہ بات کہی انہوں نے، اور انہوں نے دو باتیں کی، ایک تو یہ کہ ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے تمہاری اپنی بستی سے، او لتعودن، یا تمہیں لوٹنا پڑے گا، واپس آنا پڑے گا ہمارے دین میں۔ اب یہاں پہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا حضرت شعیب علیہ السلام پہلے ان کے دین میں سے تھے یا ان کی ملت میں سے تھے، جو قوم کے سرداروں نے یہ کہا کہ تمہیں دوبارہ لوٹنا پڑے گا؟ لوٹنا کدھر پڑے گا؟ حضرت شعیب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے، تو لوٹتا تو وہ ہے جو پہلے وہاں موجود ہو اور پھر بعد میں آیا ہو۔ اب یہ ایک اشکال ہے اس آیت کے اندر، اس کے مفسرین نے جواب دیے ہیں، آپ کے ذہن میں بھی آئے گا، اس لیے میں اس کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ کہ ایک بات تو یہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام، ایک مفسرین کا جواب یہ ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے اگرچہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ اسی قوم میں موجود ہوتا ہے اور خود برائیوں سے بچتا بھی ہے، اور فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا بھی ایسے ہوتا ہے، کیونکہ پیغمبر ویسے تو شروع سے پیغمبر ہوتا ہے، صرف اعلان بعد میں اسے کروایا جاتا ہے، یعنی نبوت کا باقاعدہ آغاز اس کا بعد میں ہوتا ہے، لیکن اس کی جو وضع قطع ہوتی ہے یا عادات ہوتی ہیں وہ پہلے سے ہی اچھی ہوتی ہیں، قوم کی طرح نہیں ہوتی۔ نہ پیغمبر شروع سے مشرک ہوتا ہے، نہ کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ، نہ کوئی کسی برائی کا حصہ بنتا ہے۔ تو حضرت شعیب علیہ السلام چونکہ خود برائی کا حصہ نہیں بنتے تھے، لیکن تھے اسی قوم میں، اور کھل کر ان کو ان برائیوں سے منع بھی نہیں کرتے تھے، چونکہ نبوت بھی ابھی تک نہیں ملی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ جو قوم نے کہا، قوم کے سرداروں نے یہ بات کہی کہ تم لوٹ آؤ، تمہیں لوٹنا پڑے گا اپنے اصل دین میں، ہماری دین میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب کو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح تم پہلے ہمارے اندر موجود تھے اور رہتے تھے نا، اسی طرح خاموشی اختیار کرو، ہم جو مرضی کریں۔ یہ اس کا معنی ہے، نہ کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو معاذ اللہ کافر تھے پہلے ان کے ساتھ، اور ان کے ساتھ برائیاں کرنے والے تھے تو بعد میں وہ پھر بلا رہے تھے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک جواب تو یہ ہوا کہ حضرت شعیب علیہ السلام وقت کے پیغمبر ابھی تک بنے نہیں تھے، تو ان کی جو حرکات تھیں یا کرتوتیں تھیں ان پر خاموشی اختیار کرتے تھے، دیکھتے رہتے تھے، لیکن اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں تھا ابھی تک آیا کہ ان کو سمجھائیں یا ان کے سامنے کوئی دعوت حق رکھیں، تو خود تو اس کا حصہ نہیں بنتے تھے۔ یہ بات تو طے ہے، کیونکہ وقت کا جو پیغمبر ہوتا ہے وہ کافروں میں سے ہوتا ہی نہیں، نہ وہ مشرک ہوتا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی ایسی عادات ہوتی ہیں کہ جس طرح قوم کی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو وہ کسی اور انداز سے بلا رہے تھے کہ تم اسی طرح ہی رہو جس طرح پہلے، بس چپ کر کے اپنی عبادت کرو، اللہ اللہ کرو، کرنی ہے تو ہمیں کچھ نہ کہو۔ ایک تو اس کا جواب یہ ہے۔ دوسرا اس کا جواب مفسرین نے یہ دیا ہے کہ اس میں چونکہ حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ جو لوگ تھے وہ کفر سے نکل کر آئے تھے اور شرک سے، اور انہی لوگوں میں سے تھے، تو وہ جب حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ ایمان لے کر آ گئے تو یہ جو سرداروں نے یہ کہا کہ تمہیں لوٹنا پڑے گا ہمارے دین میں دوبارہ، تو ان کا جو خطاب تھا یہ والا، یہ قوم کے اس طبقے کی طرف تھا، یا یہ اشارہ ان لوگوں کی طرف تھا جو ایمان والے تھے۔
ایمان والے تھے اور آئے انہی میں سے تھے، کفر کو چھوڑ کر، شرک کو چھوڑ کر، بدعات کو چھوڑ کر، خرافات کو چھوڑ کر انہی میں سے آئے تھے، لیکن تھے وہ کیا تھے؟ مسلمان ہو گئے تھے بعد میں۔ تو یہ قوم کے جو سردار تھے، یہ انہوں نے کہا کہ تمہیں دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ تمہیں ہم نکال دیں گے یہاں سے، شعیب کو بھی، اور ساتھ جو اس کے ایمان لائے ہیں۔ اب مفسرین کہتے ہیں کہ ایک تو یہ لوٹنے کا تعلق صرف ان لوگوں کی طرف ہو سکتا ہے، حضرت شعیب اس میں شامل ہی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ اگر ان کو شامل بھی کر لیا جائے تو پھر بھی یہ اس طرح انہوں نے بات کی کہ چونکہ اکثر ایمان والے لوگ جو کفر سے نکل کر آئے تھے ان کو وہ مخاطب کرنا چاہ رہے تھے، تو ساتھ حضرت شعیب بھی چونکہ انہی کے اندر موجود تھے، تو انہوں نے اکٹھا اکثر کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا تھا وہی یوز کیا ہے، لہٰذا یہ اشکال بالکل کلیئر ہو گیا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کوئی کافر نہیں تھے پہلے، یا کوئی مشرک نہیں تھے، یا کوئی اسی قوم کی بدعمالیوں کا حصہ نہیں تھے جو بعد میں انہوں نے کوئی اسلام قبول کر لیا تو بعد میں پیغمبر بنے، ایسی بات نہیں، بلکہ پیغمبر جو ہوتا ہے وہ شروع سے ہی پیغمبر ہوتا ہے۔ اب پھر جب انہوں نے یہ بات کی تو اس پر حضرت شعیب علیہ السلام نے کیا کہا؟ اولو کنا کارہین، کیا ہم اگرچہ ناپسند کرتے ہوں؟ یعنی یہ سوالیہ انداز تھا حضرت شعیب کا کہ تم نے یہ جو دو باتیں رکھی ہیں ہمارے سامنے، یہ دو باتیں تم نے جو رکھی ہیں، ان میں سے ایک کا اختیار ہمیں دیتے ہو کہ ان میں سے ایک اختیار کر لو، یا ہمارے دین میں لوٹاؤ، یا یہ کہ ہم تمہیں نکال دیں گے اپنی بستیوں سے، تو ہم تو ان دونوں کو ناپسند کرتے ہیں، تو پھر بھی ہمارے لیے ایک کو چوز کرنا ضروری ہے، تو ایسا تو نہیں ہوگا، کیونکہ کننا کارہین، ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان دونوں چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں، تمہاری دونوں پیشکش جو تم کر رہے ہو ان کو ہم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ ٹھیک ہے، اب اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، تفسیر انشاءاللہ اس کی کل ہوگی، لیکن ترجمہ پڑھ لیتے ہیں۔ قد افترینا، یقیناً ہم نے گھڑ لیا، اللہ اللہ پر، کذباً جھوٹ، ان ادنا اگر ہم لوٹ آئیں، فی ملتکم تمہاری ملت میں، بعد اذ نجان اللہ اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نجات دے دی، منہا اس میں سے، وما یکون اور نہیں ہے یہ، لنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، ان نعودا کہ ہم لوٹ آئیں، فیہا اس میں دوبارہ، الا ان یشاء اللہ مگر یہ کہ جو اللہ چاہے، ربنا جو ہمارا رب ہے، وسیع ربنا احاطہ کر رکھا ہے ہمارے رب نے، کل شیء ہر چیز پر، علم سے، اللہ توکلنا ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، افتح فیصلہ کر، بیننا ہمارے درمیان، و بین قومنا اور ہماری قوم کے درمیان، بالحق کی حق کے ساتھ، وانت خیر الفاتحین اور تو ہے بہترین فیصلہ کرنے والا، وہو خیر وانت خیر الفاتحین اور تو بہترین فیصلہ کرنے والوں میں سے ہے۔ اب اس آیت کی تفصیل اور تفسیر جو ہے انشاءاللہ اس کو ہم کل دیکھیں گے، تو آج کا یہ ہمارا سبق ہے، اللہ تعالیٰ عمل کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کو ہمارے لیے آسان بنا دے، دنیا آخرت میں کامیابی کا باعث بنائے، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔